السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان عمل تھوڑا اور اجر زیادہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایمان کا ذائقہ اور چاشنی بنائی۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اسی نے شکر گزاروں کو مزید عطا فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے گمراہی اور سعادت مندی کے راستے واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور بلند مقام و مرتبہ والے صحابہ کرام پر رحمتیں اور درود نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی معرفت سے عزت دینا چاہتا ہے تو بندے کے دل میں اپنی محبت بھر دیتا ہے، اپنی صفات کو قبول کرنے کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، اور اللہ کی عظیم صفات میں عزت، کثیر خیر، کثیر نوازشوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اس کا جتنا شکر بجا لایا جائے کم ہے، اور اس کا اجر اور ثواب بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ بلا شبہ ہمارا رب معاف کرنے والا اور مشکور ہے، اور معاف کرنے والا اور شکور ہے۔ کسی بھی عمل پر ثواب کم سے کم ایک نیکی، جسے بڑھا کر 10 نیکیاں کر دی جاتی ہیں، اور مومنین کو شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمتوں والی جنتیں عطا کی جائیں گی۔ اس لیے مسلم کبھی کسی نیک عمل کو حقیر سمجھ کر ترک نہیں کرتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جنت میں داخلہ کون سے عمل سے ملے گا۔ اسی لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت جانو، رواہ مسلم۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے جو اس کے پاس آئی ہے، اسی طرح کسی چھوٹی برائی کو نہ کرے جو اس کے پاس آئی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کس نیکی کے بدلے اللہ اس پر رحم کرے گا اور کس برائی کے بدلے اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ثواب کے حصول کے لیے اعمال کو آسان بنایا اور پھر اس کا ثواب بھی دگنا رکھا ہے، لیکن اس میں توحید شرط ہے، کیونکہ توحید دین فطرت ہے، اس سے جدا نہیں ہوا جا سکتا، جس کی جزا جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ کو اس حالت میں ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، رواہ مسلم۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، جس کا اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں ضرور بضرور داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دن اور رات میں بہت ساری ایسی عبادات مقرر کی ہیں جن سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے طہارت اور پاکیزگی کو شطر الایمان کہا، یعنی ایمان کا آدھا حصہ۔ مسواک کرنا اللہ کی رضا ہے، اور جو اچھی طرح وضو کرے تو اس کے سارے جسم سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اور جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے، رواہ مسلم۔ اسی طرح اگر وضو کے بعد کوئی شخص 2 رکعتیں بھی ادا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، رواہ النسائی۔ اسی طرح جب نمازی نماز کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ایک قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ اذان دیتا ہے تو اس کی آواز کی بلندی کی مانند اسے معافی دے دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک چیز اس مؤذن کی شہادت پر گواہ بن جاتی ہے، اور جو شخص مؤذن کی اذان کو سن کر اس کا جواب دیتا رہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور سننے والا اگر یہ الفاظ کہے وانا اشہد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، رواہ مسلم۔ اے اللہ کے بندو،
اسی طرح نماز کی تو بہت ہی بڑی عظیم اور بہت عظیم ثواب ہے، عظمت ہے۔ جیسے کہ جو شخص مسجد کی طرف چلا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح نمازی با جماعت اگر نماز ادا کرتا ہے تو یہ اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 درجے بہتر ہے، اور جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ اس کی شام تک حفاظت کرے گا، اور جس نے عصر کی نماز کی حفاظت کی تو اس کا اجر دگنا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز پہلے لوگوں پر پیش کی گئی مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا، پس جو اس نماز کی حفاظت کرے گا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، رواہ مسلم۔ اور جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی با جماعت ادا کی گویا اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ اسی طرح فجر سے پہلے 2 رکعتیں جو دنیا و ما فیہا میں ہے وہ سب سے بہتر اور افضل ہے، اور جس شخص نے دن اور رات میں 12 رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ ادا کیں، اللہ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ضحیٰ کی 2 رکعتیں یعنی چاشت یا اشراق کی 2 رکعتیں ہیں، انسان کے تمام اعضاء کی طرف سے صدقہ ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر بھی کتنا اجر پوشیدہ ہے، جیسا کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جب وہ رکوع میں گیا تو اس نے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے میرے پروردگار تیرے ہی لیے تعریف ہے، بہت تعریف پاکیزہ جس میں برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ اوپر 30 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کے لکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے رہے ہیں، رواہ البخاری۔ اسی طرح امام کے ساتھ اونچی آمین کہنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہوتی ہے، رواہ النسائی۔ اسی طرح جس نے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اللہم اجرنی من النار، یعنی اللہ مجھے آگ سے پناہ دے، تو اسے اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے گا اگر وہ اسی رات فوت ہو گیا۔ اسی طرح اگر یہی الفاظ اللہم اجرنی من النار اس نے صبح کو کہے اور اسی دن فوت ہو گیا تو اللہ اس شخص کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کو پڑھنا بلند درجات ملنے اور خطائیں ختم ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد کو اللہ تعالیٰ نے 1/3 قرآن قرار دیا۔ جس نے اس سورت سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک انصاری شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول اس سورت سے مجھے محبت ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کروائے گی، رواہ البخاری۔ اسی طرح قیامت والے دن قاری قرآن سے کہا جائے گا، اسی طرح تلاوت قرآن کرو جس طرح دنیا میں کیا کرتے تھے، اور جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا مقام ہوگا، رواہ ابو داود۔ اسی طرح پاکیزہ گفتگو بھی صدقہ ہے، جس سے کسی کے جنازے میں، اسی طرح جس نے کسی جنازے میں شرکت کی اسے 1 قرات جتنا ثواب دیا جاتا ہے، اور جس نے جنازے کے ساتھ اس کی قبر پر حاضر ہوا تو اس کے لیے 2 قرات ہیں، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اسی طرح جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہوگا، اور جس نے مساکین کی غربت کو دور کیا اور ان کی بھوک کو مٹانے میں لگا رہا، گویا کہ وہ ایسے روزے دار کی طرح ہے جو کبھی روزے کے بغیر نہیں رہتا، متفق علیہ۔ اسی طرح صدقہ اللہ کے ہاں بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کی ہوئی ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے پہاڑ کی مانند بنا دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے والا شخص قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے کے تلے ہی ہوگا۔ جس نے اپنے محسن کو کہا جزاک اللہ خیرا، گویا اس نے اس محسن کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح جو شخص جانوروں کا خیال رکھے گا گویا وہ اس کا بھی اجر پائے گا۔ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، رواہ البخاری۔ اسی طرح اللہ کی حمد اس کی چنندہ صفات کے ساتھ کی جائے تو میزان بھر دیا جاتا ہے، جیسے کہ الحمدللہ
اور جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے الفاظ ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں مگر میزان میں بڑے وزنی ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جس نے سبحان اللہ 100 بار کہا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ اللہ کے محبوب ترین الفاظوں میں سے ہیں۔ متفق علیہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے باہر سے تشریف لائے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر تھیں۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات ربی۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سورہ فلق اور ناس پڑھے گا تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر شر سے کافی ہو جاتی ہیں، اور جس نے آیت الکرسی پڑھی سونے سے پہلے اللہ صبح تک اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جس نے یہ الفاظ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وہ بھی اللہ کے ذمے میں آ گیا، اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ رواہ مسلم۔ جس نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے۔ رواہ ترمذی۔ جس نے کھانا کھانے کے بعد یہ الفاظ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ ترمذی۔ اور جس نے کفارہ مجلس کی یہ دعا پڑھی سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس کی مجلس میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ ترمذی۔ اسی طرح اللہ کا ہم پر یہ بھی فضل ہے کہ اس نے رات کے کسی پہر ایک گھڑی رکھی ہے جس میں انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اور رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی سوالی میں اسے دوں، ہے کوئی بخشش کا طالب میں اسے معاف کروں۔ متفق علیہ۔ اسی طرح یہ قبولیت دعا کی گھڑی جمعہ کو بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر سال ایک رات رکھی گئی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو کہ 1000 مہینے سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیض والے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے بھی ثواب دگنا ہے، جیسے کہ مسجد حرام میں نماز 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے، اور مسجد نبوی میں 1000 نماز سے نماز بہتر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 500 نمازوں سے نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ اے اللہ کے بندو، آج کے فتنوں کے زمانے میں آپ کو وہ اعمال کرنے چاہیے جن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آج کے زمانے میں اعمال کا اجر و ثواب پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ رواہ مسلم۔ اسی لیے نیک اعمال کرو، قیامت والے دن آپ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں کی طرح آپ اعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ ہم آخرت میں اکٹھے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول جناب ابو بکر اور جناب عمر رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے اپنا خود ہی حساب کر لو تاکہ اپنی نیکیاں زیادہ کر سکو اور برائیوں کو ختم کر سکو۔ اس کام کے لیے موت تک تمہیں مہلت دی گئی ہے اور عمل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اگر انسان کا دنیاوی معاملات میں نقصان
یہ سمجھ لو کہ اگر انسان کا دنیاوی معاملات میں نقصان ہو جائے اور دین کو بچا لے تو یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں، آخرت میں اس کا اجر زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اور جو اللہ نے انسان کے لیے نیک اعمال کے ساتھ رزق مقرر کیا ہے وہ یقیناً بابرکت ہے، اور اس رزق اور ایسی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں جس سے انسان اپنے رب کی رضا حاصل نہ کر سکیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے رسول ڈرانے اور خوشخبری دینے والے بھیجے، اور انہوں نے اعمال کو اخلاص کے ساتھ اور اپنی سنت کے مطابق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو بدعت ہو۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو، بدعت نہ کرو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا حکم دیا گیا صرف وہی کرو، اور ہر اس بات سے رک جاؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اخلاص اور اتباع کو اپنے اندر جمع کرے اور جتنی استطاعت رکھتا ہے نیک اعمال کرتا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔